السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناولز۔ سیام بائی اقرا راجپوت، قسط نمبر 5۔ خواب ہے، حقیقت ہے، سکون ہے، اثاثہ ہے۔ وہ ایک شخص میری آنکھوں میں بے تحاشر ہے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کی نظر اسحاق صاحب کے ساتھ بیٹھے قیوم صاحب پہ پڑی، جو ان کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ السلام علیکم داجی، سیام پرجوشی سے کہتی۔ ارد گرد سے بے نیاز ان کے پاس آتے، ان کے سامنے پیار لینے کے لیے اپنا سر جھکا گئی، جس پر وہ سیام کو دیکھ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ گئی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں، پر آپ سے ناراض بھی ہوں، سیام خفگی سے کہتی اپنا دوپٹہ سر پر درست کرتے ان کے پاس صوفے پہ بیٹھی۔ کیوں بھائی؟ ہم سے کس بات کی ناراضگی؟ قیوم صاحب نے اس کی خفگی محسوس کر پوچھا۔ آپ کو معلوم بھی ہے آپ کتنے عرصے بعد لاہور آئے ہیں؟ ہماری غلطی تو ہے، لیکن ہم بھی کیا کریں، میر جو آ گیا ہے واپس، اب تو چکر لگتے رہیں گے۔ اور قیوم صاحب کی بات پہ سیام نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میر آ گیا واپس؟ سیام جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ وہ جو اپنی کوئی ضروری کال اٹینڈ کرنے ایک سائٹ پہ گیا تھا، اس نے حیرت سے اپنے داجی سے خفا ہوتی اس انجان لڑکی کو دیکھا۔ ہاں، وہ واپس آ گیا ہے، قیوم صاحب نے کہتے اس کے پیچھے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا، جس پر سیام نے جب ان کی نظروں کے تعاقب میں گردن موڑتے اپنے پیچھے دیکھا تو وہ تقریباً اپنی جگہ سے اچھلنے کے انداز میں ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی۔ جبکہ مخالف بھی اسے دیکھ کچھ ٹھٹکا تھا۔ میر؟ سیام نے حیرت سے اسے دیکھ جسے تائید چاہی، جس پر مخالف بھی اس کے انداز کو دیکھ حیران ہوا تھا۔ ارے میر، پہچانا نہیں؟ سمی ہے یہ، قیوم صاحب نے اس کو حیران سا کھڑے دیکھ بتایا، جس پر وہ ابھی کچھ کہتا کہ اسی لمحے کومل لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ سب کو السلام علیکم، وہ کہتی آگے بڑھی تھی کہ وہ بھی اس شخص کو دیکھ ٹھٹکی، جبکہ اب وہ بھی حیرت سے کومل کو دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ کومل نے حیرت سے پہلے اسے پھر سیام کو دیکھا، جو سکتے کے عالم میں میر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ داجی کے پوتے ہیں، باب الریان رضا میر۔ یہ شب نے وہاں آتے اس کا مکمل تعارف کروایا، جس پر کومل نے حیرت سے ریان کو دیکھا، پھر جو خود حیران سا کھڑا تھا۔ تم لوگ کیا پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ اسحاق صاحب نے ان تینوں کے تاثرات دیکھ اندازہ لگایا۔ یہ ہمارے پروفیسر باب الریان ہے۔ سیام، تم نے دادا کو بتایا نہیں کیا؟ کومل نے کہتے سیام کو ٹہوکا مارا، جو ابھی تک اس ساری صورتحال سے حیران سی کھڑی تھی۔ یہ سیام ابراہیم سمی؟ کومل کی بات پر ریان نے چونک کر سیام کو دیکھا، جو مہرون شلوار قمیض زیبتن کیے، جس پر سیاہ رنگ کی امبرائڈری ہوئی تھی، جو اس کی سفید رنگت پر بہت جچ رہی تھی۔ ہیزل براؤن آنکھوں پہ گھنی خمدار پلکوں کی جھالر انہیں اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ گلابی کٹاؤ دار لب، ستواں ناک اور ناک میں پہنی وہ ہیرے کی لونگ ریان کو اپنی طرف متوجہ کر کی تھی۔ سیاہ دوپٹے کے حجاب کے حالے میں اس کا نقاب سے بے نیاز چہرہ ریان نے اس تمام عرصے میں آج پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور آج اس کی منموہنی صورت کو دیکھ ریان کو صحیح معنوں میں یقین ہو گیا کہ اللہ نے عورتوں کو پردے کا حکم
کیوں دیا ہے؟ وہ تو جیسے اسے دیکھ اپنا آپ بھول گیا تھا۔ اس کو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ سیام ابراہیم ہی اس کی دوست سمی ہے، جبکہ اس کے منہ سے سمی سن سیام کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سنبھلی تھی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہوا تو امیر سے پوچھ لینا، گھر کی بات ہے۔ قیوم صاحب نے انہیں دیکھ کہا۔ وہ تو ہم پوچھ لیں گے، لیکن کیا یہ ہمیں کل کی اسائنمنٹ معاف کر سکتے ہیں؟ میرے تو لکھ لکھ کر ہاتھ رہ گئے ہیں، کومل نے کہتے دہائی دی، جس پر سبھی ہنس دیے، جبکہ ریاض جو مسلسل مبہوت سا سیام کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، اس نے چونک کر کومل کو دیکھا۔ نکمی کام چور لڑکی، کوئی کام کرتے وقت کبھی تمہارے ہاتھ ٹھیک بھی رہتے ہیں؟ یہ شب اس کی دہائی پر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا بولا۔ تم؟ کومل نے غصے سے اسے دیکھا، پھر اسحاق صاحب سے گویا ہوئی، دادا دیکھ لیں اسے، خود ہوگا ویلا نکما۔ تم سے تو ڈبل ٹرپل ہی کام کرتا ہوں نکمی لڑکی، یہ شب نے اسے مزید زج کیا۔ دادا دیکھ لیں اسے، کومل روحانسی ہوئی تھی۔ یہ شب باز آ جاؤ ورنہ بہت مار کھاؤ گے، اسحاق صاحب نے اسے تنبیہ کی، جس پر وہ کومل کا ناراضگی سے پھولا منہ دیکھ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا پھر مزید کچھ نہ بولا۔ افطار کا ٹائم تھا، سب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے روزہ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یار روزہ کب کھلے گا؟ کومل نے ٹیبل پر موجود مختلف لوازمات کو دیکھ کہا، جس پر یشب نے اسے دیکھا۔ کھل جائے گا روزہ، لیکن تم جب میں کہوں پھر روزہ کھولنا۔ کیوں؟ تم کوئی مولوی ہو؟ یشب کی بات پر کومل نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ نہیں، لیکن تم نے لاسٹ ٹائم فودگی کے اعلان پہ روزہ کھول دیا تھا، کہیں اس بار بھی تم؟ یشب نے اشارت سے اسے دیکھتے قصدن اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ یشب، میں کہہ رہی ہوں، تم کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے۔ کومل تب ہی تو گئی تھی، جبکہ ان دونوں کی نوک جھونک پہ سب کے چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ رقصہ ہوئی تھی۔ اچھا بس کرو تم، کچھ ہی وقت رہ گیا ہے افطاری میں، کچھ تو شرم کر لو تم دونوں۔ سیام نے ان دونوں کو ڈپٹا، جس پر وہ دونوں فوراً سنبھل کر بیٹھے، جبکہ ریان نے بغور سیام کو دیکھا، جو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی تھی، اور اسے دیکھ باقی سب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئے تھے، جس پر ریان نے حیرت سے سب کو دیکھا کہ روزہ کھلنے کی مخصوص الارم کی آواز پر سب نے دعا مکمل کرتے کھجور سے روزہ کھولا، اور پھر روزہ افطار کرنے کے بعد ریان نے سب مردوں کو حیرت سے نماز مغرب کے لیے مسجد جاتے دیکھا۔ اس نے پہلے کبھی ایسا منظر جو نہ دیکھا تھا، جبکہ اسما بیگم بھی نماز ادا کرنے جا چکی تھی۔ اور کومل؟ سیام بھی جلدی سے برتن سمیٹتی سیام کے کمرے میں کی طرف بڑھ گئی تھی، جسے دیکھ وہ بھی سب مردوں کے ساتھ ہی ابراہیم ہاؤس سے نکلا تھا، لیکن مسجد نہ گیا، بلکہ مسجد کے سامنے بنے پارک میں واک کرنے لگا۔ جب اس نے نمازیوں کو نماز ادا کرتے مسجد سے باہر نکلتے دیکھا تو اپنے قدم ابراہیم ہاؤس کی طرف بڑھا دیے، اور مسجد سے نکلتے قیوم صاحب نے اس کی حرکت دیکھ مایوس نظروں سے اسحاق صاحب کو دیکھا، جس پر اسحاق صاحب نے نظروں ہی نظروں میں انہیں حوصلہ دیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سیام
چائے بنا دو۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھتے ارسل کی آواز سنی، جو شاید کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا۔ وہ بے اختیار ہی آواز کے تعاقب میں کچن تک آیا، جہاں سے جہاں سیام کچن کا پھیلاوا سمیت گندے برتن ملازمہ کو دے رہی تھی، جو برتن دھوتی ایک سائڈ پر رکھ رہی تھی، جبکہ ارسل کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا اسے کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ جی نہیں، سیام نے صفا چٹ انکار کیا۔ کیوں؟ اس نے ارسل کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارسل، ابھی افطاری کی ہے، تھوڑا صبر کرو، میں سب کے لیے ایک ساتھ ہی چائے بناؤں گی، سیام نے مصروف سے انداز میں کہا۔ تم مجھے ابھی بنا دو، پھر مجھے آفس کا کام بھی کرنا ہے۔ ارسل نے جیسے اس کی منت کی تھی۔ تم آفس کا کام کر لو، میں یشب کے ہاتھ چائے بھیج دوں گی۔ سیام کا لہجہ ہنوز لاپرواہ تھا، جسے دیکھ ارسل نے ایک خفا نظر اس پر ڈالی۔ یعنی تم ابھی چائے بنا کر نہیں دو گی؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ نہیں۔ سیام کے ایک لفظی جواب پر ارسل مایوس سا ہوا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی تو اسے نظر انداز کر دیتی تھی، اب تک تو اسے عادت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حیرت کی بات ہے اسے عادت نہ ہوئی، اور وہ بار بار نظر انداز ہونے کے لیے اس کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ افسردگی سے کہتا پلٹا۔ جب اس کے لہجے کی افسردگی محسوس کر سیام نے اسے دیکھا تو ارسل کو کچن کے دروازے پہ موجود ریان کے سامنے کھڑا پایا، لیکن پھر ارسل ریان کے پاس سے ہوتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لیکن پھر ارسل ریان کے پاس سے ہوتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارسل رکو، سیام نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ چلا گیا کہ سیام ریان کی طرف متوجہ ہو۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ پانی۔ ریان کے کہنے پر سیام فریج کی طرف بڑھی، جسے ریان نے بغور دیکھا۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے اب کچن کاؤنٹر کی طرف آئی۔ اس نے گلاس میں پانی ڈالتے بوتل کاؤنٹر پہ رکھے گلاس ریان کی طرف بڑھایا تھا، جسے وہ تھام گیا اور وہیں موجود کرسی پہ بیٹھ پانی پیتے سیام کو دیکھنے لگا۔ سیام بی بی، لگتا ہے ارسل بابا آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، برتن دھوتی ملازمہ نے سیام سے کہا۔ اچھا، یہ چائے بنا رہی ہوں اس کے لیے، تم یہ چائے اسے دے آنا، اور ساتھ میں یہ سینڈوچ بھی۔ اس نے افطاری بھی ٹھیک سے نہیں کی تھی، سیام اسے کہتی چائے کا پانی برنر پہ رکھ گئی، جبکہ سیام کو ارسل کی فکر کرتا دیکھ ریان کو نہ جانے کیوں بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ وہ اب 14 سال پہلے والی سیام نہ رہی تھی، اس کی سمی جو بہت بولتی تھی، اس سے بہت باتیں کرتی تھی، وہ بدل گئی تھی، اور اب ریان اس سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں پا رہا تھا، اور وہ اپنی اس کیفیت پہ خود بھی بہت حیران تھا۔ اسحاق صاحب اور قیوم صاحب چائے پینے کے بعد اب خوشخبریوں میں مصروف تھے، جبکہ ریان یشب سے چھوٹی موٹی باتیں کر رہا تھا۔ میک صاحب اور ارسل اپنے پورشن میں چلے گئے تھے کہ اچانک
ریان کی نظر اپنے رسٹ واچ پہ پڑی۔ داجی چلے، اب کافی ٹائم ہو گیا۔ ریان نے انہیں وقت کا احساس دلایا۔ بھائی ہم تو یہیں رہیں گے، کیوں اسحاق؟ قیوم صاحب نے ریان کو دیکھا جس پر اسحاق صاحب نے بھی اسے دیکھا۔ آج تو ہم یاروں نے خوب باتیں کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، وہ کہتا اٹھنے کو تھا کہ قیوم صاحب نے اسے واپس بٹھایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو آرام سے۔ داجی اپنے فلیٹ جا رہا ہوں۔ ریان نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ ریان بچے، اب سے آپ یہیں رہو گے ہمارے ساتھ، اسحاق صاحب نے نرمی سے کہا۔ لیکن میں فلیٹ بس ریان، مانا ہم نے تمہیں لاہور آنے کی اجازت دی ہے، لیکن تم فلیٹ میں نہیں رہو گے۔ قیوم صاحب کا لہجہ حکمیہ تھا، جس پر ریان چند لمحے تو انہیں دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا۔ لیکن داجی میں لندن میں بھی اکیلا ہی رہا ہوں، تو اب بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اکیلا رہنے میں، ریان نے انہیں سمجھایا۔ یہی تو غلطی ہوئی ہم سے کہ تمہیں تنہا رہنے دیا، اب وہ غلطی ہم دوبارہ نہیں دہرانا چاہتے۔ قیوم صاحب قطعیت سے بولے۔ ہم پرسوں واپس چلے جائیں گے اور تم یہیں ابراہیم ہاؤس میں رہو گے جب تک تمہاری ٹیچنگ کا شوق نہیں پورا ہو جاتا۔ ان کے حکمیہ لہجے پر ریان نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ وہ ان کی کمزوری تھے، وہ اس کی کمزوری تھے، اور قیوم صاحب اکثر اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اپنی بات منوانے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ریان اپنے باپ کو تو انکار کر سکتا ہے لیکن انہیں نہیں۔ ریان بچے، قیوم ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، ہمارے ہوتے ہوئے آپ تنہا فلیٹ میں رہو گے تو ہمیں یہ اچھا نہیں لگے گا، اسحاق صاحب نے اسے دیکھ نرمی سے کہا۔ تو ریان ہار ماننے کے سے انداز میں سر جھکا کر، آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بور ہوں گے تو پریشان نہ ہو، دنیا کے 3 عجوبے تو ہمارے گھر میں ہی ہیں۔ رشب جو کب سے خاموش بیٹھا ان سب کو دیکھ رہا تھا، شہرت سے بولا۔ ہاں ایک عجوبہ تو یہ خود ہے، سیام نے وہاں آتے کہا، جو یشب کی بات سن چکی تھی، جس پر سب مسکرا دیے، جبکہ یشب نے خفگی سے سیام کو دیکھا۔ اچھا ایک عجوبہ تو یشب ہے، ایک یقیناً کومل ہوگی اور تیسری کہیں سیام۔ ریان نے مسکراہٹ ضبط کرتے سیام کو دیکھا۔ جی نہیں، میں نہیں ہوں کوئی عجوبہ، وہ تو اس کی چوزی ہے، سیام نے فوراً سے کہتے یشب کی طرف اشارہ کیا، جس پر ریان نے یشب کو دیکھا۔ ہاں جی، سیام اب بھی کہاں عجوبہ ہو سکتی ہیں، یہ تو سب کی اماں ہے، یشب نے ایک آنکھ ونک کرتے شرارت سے کہا۔ تو سیام سے چھوئی ہوتی اس کی طرف بڑھنے کو تھی کہ قیوم صاحب بولے۔ ہاں بھائی، اس کی چوزی اور ہماری چھوٹی سی شہزادی کہاں ہے؟ ہم جب سے آئے ہیں اس سے تو ملے ہی نہیں۔ اور ریان نے الجھ کر انہیں دیکھا کہ آخر یہ سب کس کی بات کر رہے تھے کہ جس سے وہ ابھی تک نہ ملا نہیں ہے۔ وہ داجی، اسے ذرا بخار ہے تو میں نے اسے دوا دے کر سلایا ہوا تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے میں کومل کی طرف گئی تھی سیمنٹ بنانے کے لیے، اور اس نے ضد کی کہ اسے ارسل کے پاس جانا ہے تو میں اسے لے گئی، تو وہ وہیں اس کے کمرے میں سو گئی تھی، سیام نے انہیں بتایا۔ زیادہ طبیعت تو نہیں خراب اس کی؟ قیوم صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، بس ہلکا سا ٹمپریچر ہے۔ اچھا جاؤ یشب اسے لے آؤ، ایسے ہی پھر ساری رات ارسل کو تنگ کرتی رہے گی، سیام نے انہیں بتاتے یشب سے کہا، جس پر جذبات میں ہلاتا اٹھنے کو تھا کہ اسحاق صاحب بولے۔ اسے وہیں رہنے دو اور کومل کو فون کر کے کہہ دو کہ وہ اس کا خیال رکھے، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اور پھر اسے یہاں لاؤ گے، اس کی نیند خراب ہوگی تو وہ چڑچڑی ہو جائے گی۔ اسحاق صاحب کے سمجھانے پر وہ جذبات میں ہلاتی کومل کو فون کرنے کے لیے
اپنے کمرے کی طرف چل دی، جبکہ ریان کی نظروں نے اس کا نظر سے اوجھل ہو جانے تک اس کی پشت کا تعاقب کیا تھا۔ جاری ہے۔ پلیز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول اور ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں، اور جتنے بھی نئے آنے والے ریڈرز ہیں وہ تو ضرور کیا کریں۔ پلیز like, share, comment and subscribe my channel to get every new videos up. Thank you.